حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے۔ مسلمانوں سنو، سارا مدینہ سوتا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کا گشت لگاتے تھے کہ کس گھر میں کھانا پکا ہے، کس گھر میں کون بیمار ہے، کس گھر میں کون پیاسا ہے، اور قربان جاؤ امیر المومنین ہے، بادشاہ وقت ہے۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ وقت کا کوئی ایم ایل اے بن جائے، ہے ایم ایل اے صاحب غریب کو سلام نہیں کرے گا، کاہے نہیں کرے گا، ادھر کرتا کہ نہیں کرتا ہے؟ ایم ایل اے صاحب بن جائے گا، ایم پی صاحب بن جائے، اچھا ایم ایل اے ایم پی بننے سے پہلے خوب سلام کرے گا، اتنا سلام کرے گا کہ آپ کو بے ہوش کر دے گا۔ ایم پی ایم ایل اے بننے کے بعد پھر آپ ان کو سلام کیجئے۔ قربان جاؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے کیا کہ یہ گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، یہ گھر سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے، بلکنے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے دروازے پہ دستک دی، ہو دروازہ کھولا، آپ نے فرمایا یہ بچے رو کیوں رہے؟ کہا کہ بڑے آئے پوچھنے والے۔ دروازہ بند کر رہی تھی وہ عورت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عورت نہیں پہچان پائی کہ امیر المومنین ہے، دروازہ بند کرنا چاہ رہی تھی۔ امیر المومنین نے فرمایا بہن بتاؤ تو صحیح ہے بچے رو کیوں رہے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں تم سے۔ بولا پوچھنے والے تو بہت سارے ہیں، مداوا کوئی نہیں، 3 دن ہو گئے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، یہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے یہ بچے رو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہ چولہا میں ہانڈی چڑھا ہوا ہے، آگ جل رہی ہے، تو آپ نے فرمایا تو پھر اس ہانڈی میں کیا ہے، کھانا پکا رہی ہو؟ کہا کہ نہیں، بچے کو دلاسا دینے کے لیے صرف پانی ابال رہی ہے، چاول نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ بچے کہاں ہیں؟ بولے بچے یہ رو رہے ہیں، میں اس لیے دلاسا دے رہی ہوں تاکہ وہ سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے، رات گزر جائے ان بچوں کو نیند آ جائے، پھر وہ نیند کی آغوش میں چلا جائے گا، رات گزر جائے گی۔ ہو میرا خلیفہ عمر ہے، اس کو پتہ نہیں، اس کو خبر نہیں ہے، حاکم بنا پھرتا ہے، اللہ کے یہاں اس کا حساب ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کانپ گئے، وہاں سے بھاگے۔ او نوجوانوں سنو، بھاگے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ گھر آئے، بیت المال سے آٹا کا بورا اٹھائے، اچھا سارا راشن لیے، سارا سامان ایک بورے میں باندھے، گڑ لیے، سالن لیے، مسالہ لیا، ترکاری لیا، سبزی لیے، چاول لیے، دال لیے، آٹا لیے، ایک بورا میں بھرے۔ تو آپ کا خادم اسلم، نام ہے اسلم، انہوں نے کہا کہ حضرت اتنی رات کو آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں، یہ بوری دیجیے میں اپنے پیٹھ پر پہنچا دوں۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں سنو، وقت کا خلیفہ امیر المومنین کہہ رہا ہے، وہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں جن کو کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنا دی تھی، جنت کی بشارت دے دی تھی، ان کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا تم قیامت میں میرا بوجھ تم اٹھائے گا؟ قیامت میں تم میرا بوجھ اٹھائے گا؟ نوکر پیچھے ہٹ گیا، کہا کہ نہیں، یہ کام مجھے خود کرنے دو، یہ میرا کام ہے۔ اپنے پیٹھ پہ آپ نے بورا اٹھایا ہے، وقت کا خلیفہ ہے، وہ امیر المومنین ہے جن کا نام کافر کفار سن لیتا تھا تو پاؤں کے تلے زمین کھسک جاتی تھی، یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اپنے پیٹھ پر بوری لے کر جاتے ہیں، قربان جاؤ، اپنے ہاتھوں سے چاول ڈالتے ہیں، روٹیاں بناتے ہیں، چاول بناتے ہیں، سارے سامان بن گئے، ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں، وہ بچے کھانا کھا رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے کیا امیر المومنین عمر کی جگہ تم کو حاکم بننا چاہیے تھا، عمر کی جگہ، ارے بولے عمر کی جگہ آپ کو حاکم بننا چاہیے تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نہیں کہے کہ اماں ہم ہی ہیں عمر فاروق، نہیں، آپ نے کہا کہ نہیں، آپ جب امیر المومنین سے ملنے جائیے گا نا تو وہاں ہم کو پائیے گا،
ہو مسلمانوں، نوجوانوں، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اسلام ہے، یہ مذہب اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ نماز پڑھ لینے کا نام دین نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینے کا نام دین نہیں ہے، صرف قرآن پڑھ لینے کا نام دین نہیں ہے، صرف حج کر لینے کا نام دین نہیں ہے۔ اب بتاؤ، ایک بھائی اپنے بھائی کا 4 بیگھہ زمین بیمانی کر لیا، دینے کو تیار نہیں، چھوٹا بھائی مجبور ہے، جب بھی زبان کھولتا ہے کہ بھیا زمین تو واپس کر دیے، بھیا لٹھی لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، مار وہ لٹھی دماغے سن کر زمین لے رہے ہیں۔ بیچارہ کمزور، سرپنچ صاحب کو بولا، مکھیا صاحب کو بولا کہ زمین دلائیے، 4 بیگھہ زمین بیمانی کیا میرا بھائی۔ تو سرپنچ صاحب، مکھیا صاحب بولے گئے پنچیتی بیٹھا، ہم لوگ انصاف کریں گے۔ پنچیتی کی تاریخ رکھی گئی، سارا بستی والا بیٹھ گیا، مکھیا صاحب، سرپنچ صاحب، سارے لوگ بیٹھ گئے۔ تو مکھیا صاحب بولے کہ بابو یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، 4 بیگھہ زمین تم زیادہ لیے ہو؟ بولا ہاں لیے ہیں۔ بولا واپس کر دو۔ اچھا۔ سرپنچ صاحب بولا واپس کر دو۔ سارا محلہ والا بولا کہ 4 بیگھہ زمین چھوٹے بھائی کا واپس کر دو۔ سب کی سنا، لاسٹ میں کھڑا ہوا، بولا کہ سرپنچ صاحب آپ کی بھی بات مانتے ہیں، مکھیا صاحب ہم آپ کی بھی بات مانتے ہیں، گاؤں والے ہم آپ کی بھی بات مانتے ہیں، لیکن ہم زمین نہیں دیں گے۔ تو ماں نے کہا ارے بولو بھائی مانا، ارے بولو بھائی مانا۔ تو گاؤں والوں نے ایک چھوٹے بھائی سے کہا بابو صبر کر لو، اللہ کے یہاں انصاف ہوگا، یہ پکا بیمان ہے، زمین ومین دے گا نہیں، جھمیلا مت کرو۔ یہ بھی بولا چلو اللہ کے یہاں سپرد کر دیا، اب اس کا انصاف قیامت کے دن ہوگا۔ حج کا مہینہ آیا، اب وہ بڑا بھائی حج کی تیاری شروع کر دیا کہ حج کریں گے ہم۔ سارے انتظام ہو گئے، جس دن حج میں نکلنا ہے، اپنے محلے کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اس سے ملنے گیا کہ حضرت سے دعا مصافحہ کر لیں، دعا کر دیں گے حضرت تو سفر آسان ہو جائے گا۔ حضرت کو سارا واقعہ پتا تھا کہ یہ 1 نمبر کا بیمان ہے۔ تو جا کے بیٹھا، سلام کیا، تو حضرت نے پوچھا کہ کی بابو کہاں جی چلے؟ بولا اللہ آپ کو پتہ نہیں، ہم حج میں جا رہے ہیں۔ بولا اچھا حج میں جا رہا ہے تو پیچھے کا معاملہ راف صاف ہے؟ بولا کون معاملہ؟ ہم تو راف صاف ہیں، فائنل ہیں، کسی کو 5 پیسہ نہیں جانتے ہیں۔ تو عالم صاحب بولے کہ اپنے بھائی کا جو 4 بیگھہ زمین بیمانی کیے ہو اس کا کیا ہو گیا؟ بولا حضرت اسی کو معاف کرانے تو ہم جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، معاف ہوگا؟ ارے بولو بھائی معاف ہوگا؟ تو حضرت نے کہا کہ نادان، تو کتنا بڑا نادان ہے، تو ایک حج کی بات کرتا ہے، تو ایک حج کی بات کرتا ہے، اگر 50 حج بھی کر لے گا پھر بھی اللہ تیرے حج کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک اپنے بھائی کی بیمانی کی ہوئی زمین کو واپس نہیں کر دے۔ تو ایک حج کی بات کرتا ہے، 50 حج 100 حج بھی کر لے گا اللہ تیرے حج کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، کسی کی ایک بالشت زمین بھی، چاہے وہ 4 انگل زمین بھی بیمانی نہیں کرنی ہے، بھول سے نہیں۔ اس کی عذاب وعیدیں بڑی آئی ہیں حدیثوں کے اندر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کی ایک بالشت زمین بیمانی کر لی، دبا لی، کسی کی بھی کوئی دبا لیا، طاقت سے، پہلوانی سے، پیسے سے، تو مرے گا قیامت کے دن۔ اللہ یہ پوری دنیا کے زمین کے 7 تہ بنائے گا، 7 تہ، یہ ایک تہ ہے، 7 تہ کا توق بنائے گا، اور توق بنا کر اس کے گلے میں پہنائے گا۔ بتاؤ ایک بالشت زمین کی یہ عذاب ہے، اور جو کٹھا کا کٹھا، بیگھا کا بیگھا زمین بیمانی کر لے کسی کی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا عذاب دے گا۔ اس لیے مسلمانوں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، کسی کی دولت سے نہ کوئی دولت والا ہوا ہے، نہ دولت والا ہوگا، کسی کے مال سے نہ کوئی مال والا ہوا ہے، نہ کوئی مال والا ہوگا۔ اس لیے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ ہماری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے، نقصان نہ پہنچے، یہ ہمیشہ پہل کرنی ہے، یہ ہمیشہ کوشش کرنی ہے۔ جلسہ اصلاح معاشرہ ہے، اس لیے یہ مضمون آ گیا، عنوان آ گیا، میں نے آپ تک پہنچا دیا، اس لیے کہ ہمارے اندر میں کمیاں ہیں۔ جو آیت میں نے پڑھی وہ رہ گیا، وہ رہ گئی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور میرا اللہ کہتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھیے 5 جگہ پورے قرآن میں اللہ نے 5 جگہ
کئی جگہ؟ ارے بولو بھائی، زور سے بولو نا. 5 جگہ پورے قرآن میں اللہ نے 5 جگہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. اللہ نے کہا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، میری عبادت کرو، اور فوراً حکم دیا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور قربان جاؤ مسلمانوں، ایک ٹاکا مت دیو. ہاں ٹھیک ہے، ہاں بہت اچھا، رہنا تو بیٹا، بیٹھ جاؤ، بہت ڈسٹرب کر رہے ہو تم، ذہن منتشر ہو رہا ہے. اے بیٹا بیٹھ جاؤ، تھوڑے پیغام سن لو ماں باپ کے حوالے سے. 5 جگہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ جو حکم دیا بندوں کو، وہ یہ دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. نوجوانوں، میرے بچوں، ایک بات یاد رکھو، ماں باپ راضی ہے اللہ راضی ہے، ماں باپ ناراض ہے اللہ ناراض ہے. او میرے بچوں، کسی بھی قیمت پر اپنے ماں باپ کو ناراض ہونے مت دینا، روٹھنے مت دینا. تمہاری دنیا بھی بیکار ہو جائے گی، آخرت برباد ہو جائے گی. مسجد نبوی میں ایک دروازہ ہے باب السلام. کیا نام ہے؟ ارے زور سے بولو بھائی. کئی دروازے ہیں مسجد نبوی میں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. بڑا خوبصورت سب دروازہ ہے. 2012 میں گیا تھا اس وقت، ابھی تو اور زیادہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. ایک دروازہ ہے باب السلام. ایک عورت باب السلام کے دروازے سے داخل ہوئی مسجد نبوی میں. کس زمانے میں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اللہ کے رسول منبر پر بیٹھے صحابہ کو خطاب فرما رہے تھے. تمام صحابہ خاموشی سے خطاب سن رہے تھے. وہ عورت جیسے ہی آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی. تو نظر پڑی تو آپ کھڑے ہو گئے. تو اللہ کے رسول جب کھڑے ہوئے تو صحابہ بیٹھے رہیں گے کہ کھڑے ہوں گے؟ بولو بھائی، ارے بولو بھائی، کھڑے ہوں گے نا؟ تمام صحابہ کھڑے ہو گئے. وہ عورت قریب آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیے اور اپنے کندھے سے کالی کملی کو زمین پر بچھا دیا اور فرمایا اماں بیٹھو. تمام صحابہ مہوے حیرت ہیں کہ یا اللہ، یہ عورت ہے کون جس کے استقبال کے لیے امام الانبیاء کھڑے ہو جائیں. یہ امام الانبیاء کا کھڑا ہونا نہیں ہے، بس یوں سمجھ لو ساری کائنات کھڑی ہو گئی. صحابہ میں کسی کی ہمت نہیں کہ پوچھیں ہم کہ یا رسول اللہ یہ عورت کون ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے ہمت سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ خوش نصیب عورت کون ہے جس کے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، جس کے بیٹھنے کے لیے آپ نے اپنے کندھے سے کالی کملی کو بچھا دیا، اپنی چادر کو زمین پر بچھا دیا. اور قربان جاؤ نوجوانوں، میرے بچوں سنو، آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، یہ عورت میری ماں حلیمہ ہے. ارے سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ. یہ عورت میری ماں، یہ میری ماں، یہ اپنی ماں نہیں ہے، یہ سگی ماں نہیں ہے. یہ دودھ پلائی تھی رضائی ماں ہے، پالی تھی پرورش کی تھی رضائی ماں ہے، دودھ پلائی تھی. اپنی ماں آمینہ نہیں ہے، یہ حلیمہ سعدیہ ہے. اور قربان جاؤ مسلمانوں نوجوانوں، اس سے پتہ چلتا ہے ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے. ماں راضی اللہ راضی، باپ راضی اللہ راضی، ماں باپ ناراض اللہ ناراض. اس لیے میرے بچوں، چاہے جو ہو جائے، چاہے کوئی پریشانی اٹھانی پڑے، لیکن ماں باپ کو کبھی ناراض ہونے مت دینا، کبھی ماں باپ کو روٹھنے مت دینا. اچھا بتایا گیا کہ دعا رد نہیں ہوتی. کون سی دعا رد نہیں ہوتی؟ کئی دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتی. مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، بیمار کی دعا رد نہیں ہوتی. اور سنو، اس میں سے ایک آدمی وہ ہے، باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی. باپ دعا کر دے اولاد کے حق میں، اگر باپ اگر دعا کر دے بچے کے حق میں، بیٹے کے حق میں، وہ دعا رد نہیں ہوتی. کتنے خوش نصیب ہے وہ نوجوان جس کے حق میں اس کے باپ دعا کرے، ماں دعا کرے. قسم خدا کی وہ وقت کا سکندر ہے، بادشاہ ہو جائے گا، وہ بادشاہ ہو جائے گا. میرے بچوں، آسمان کی بلندی کو چھونا ہے، ماں کی دعا لو، باپ کی دعا لو، اللہ تمہیں آسمان کی بلندی پہ پہنچا دے گا. او قربان جاؤ.
اچھا نہیں مشینری سامان ہے, تکلیف نہ ہو بیچارے کو. نہیں بیٹا نہیں بولنا نہیں. نہیں. اچھا ہو گیا, ساؤنڈ دو بابو, ساؤنڈ بڑھاؤ. ٹھیک ہے رہنے دیے. بس ذرا نعرہ لگا لیجیے ایک مرتبہ, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. علماء کرام, حفاظ کرام, نوجوانان اسلام, بس دل جمی کے ساتھ بیٹھے رہیے انشاءاللہ. دیکھیے مشینری سامان ہے اور کچھ نہ کچھ پرابلم ہو سکتا ہے, تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. وہ بچہ بھی کیا کرے گا, وہ بھی پریشان ہے. اچھا نا بیٹھ جائے اے بابو بیٹھ. نہیں اب بند نہیں ہوگا. یہ مائک سن لیا آپ, مائک سن لیا, اب بند نہیں ہوگا. یہ دیکھو بیٹا, ذہن منتشر ہو جاتی ہے. سنو, ماں راضی اللہ راضی, باپ راضی اللہ راضی. سنو, سورہ لقمان پڑھو, سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت کو پڑھو. نوجوانوں قرآن پڑھو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. قربان جاؤ, 15ویں سپارہ ہے, سورہ بنی اسرائیل ہے, رکو نمبر 2 ہے, پڑھو. اللہ کہتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور آگے اللہ کہتا ہے سنو, جب یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں, جب یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے, جب ماں بوڑھی ہو جائے, باپ بوڑھا ہو جائے, انہیں جھڑکنا مت, اونچی آواز میں بات مت کرنا, ان کو اف تک مت کہنا. افیوں ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. شفقت سے بازو کو بچھا دینا اور دعا کرنا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ میرے ماں باپ کے اوپر میں رحم فرما, جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں مر گئی. سنو, موسیٰ علیہ السلام کی ماں انتقال کر گئی, تو موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد کوہ طور پہاڑ پر جا رہے ہیں اللہ سے ملنے کے لیے, اللہ سے بات گفتگو کرنے کے لیے. تو اللہ اعلان کر رہا ہے کہ موسیٰ سنبھل کے چلنا, موسیٰ راستے میں سنبھل کے چلنا. اب دعا کرنے والی نہیں رہی. یہ کس سے کہہ رہے ہیں اللہ؟ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں. اب ماں نہیں رہی تیرے حق میں دعا کرے گی, اب سنبھل کے چلنا. ہم کس کھیت کو مولی ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرمائے, کاش میری ماں آمینہ زندہ ہوتی, میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا, سورہ فاتحہ تلاوت کر رہا ہوتا, میری ماں آمینہ آواز دیتی بیٹا محمد, تو میں نماز توڑ کر سورہ فاتحہ چھوڑ کر ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. میرے بچوں نوجوانوں, ماں باپ کی خدمت کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کتنے لوگ کرو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. الحمدللہ. اور سنو, ماں باپ کی بارگاہ میں, ماں باپ کے آگے اگر بے ادبی کر بیٹھے ہو, معافی مانگ لینا. ابھی گھر جا کے معافی مانگ لینا, ماں معاف کر دے گی, ماں معاف کر دے گی, باپ معاف کر دے گا. صرف اتنا کہہ لینا, ابا مجھے معاف کر دیجیے. ہم ایسا بولے ہیں. او ماں سے کہہ دینا, اماں ہمیں معاف کر دے. اور قربان جاؤ, ماں کے ہاتھوں کو چوم لینا, باپ کے ہاتھوں کو چوم لینا. اور قربان جاؤ مسلمانوں, ایک بات یاد رکھو, متفقن علیہ حدیث ہے یہ, 4 لاکھ روپے خرچ کر کے آپ خانہ کعبہ جاؤ حج کرنے کے لیے, اس کی نہ کوئی وارنٹی ہے نہ کوئی گارنٹی ہے کہ آپ کا حج قبول ہوگا. کوئی گارنٹی ہے؟ ارے بولو, کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. لیکن سنو, ایک حج ایسا ہے جس کی وارنٹی بھی ہے, جس کی گارنٹی بھی ہے. اب وہ حج کیا ہے؟ وہ حج یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اولاد اپنے باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لے, اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. حج مقبول یعنی جو حج اللہ نے قبول کر لیا ہے, اس حج کا ثواب ملے گا. ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ,
اگر ہم 100 بار دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اگر 100 مرتبہ دیکھو گے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سوچو، ماں باپ لوگ کہتے ہیں حضرت دعا کیجیے گا، دعا کیجیے گا، بہت پریشان ہے۔ ارے حضرت کو کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے بڑا حضرت تو تیرا باپ گھر میں بیٹھا ہے، باپ سے بولنا۔ باپ سے نہیں بولے گا، باپ سے نہیں بولے گا، ماں سے نہیں بولے گا، حضرت کے پیچھے لگا، حضرت دعا کر دے گا بس۔ حضرت جلسے میں گئے، ایک نوجوان بڑی خدمت کیا تو حضرت نے کہا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ بولا کہ حضرت کیا بولے، نام میرا نام چھیدی لال ہے۔ بولا چھیدی لال، اچھا ٹھیک ہے، تم نے بڑی خدمت کی، ہم دعا کر رہے ہیں، کون دعا دیں گے بولو؟ تو نوجوان بولا کہ جو دعا ہے آپ دے دیجیے۔ بولا اچھا ٹھیک ہے، بچہ چاہا ہے؟ یہ نوجوان بولا کہ نہیں ابھی نہیں ہے۔ بولا جاؤ اللہ اولاد دے دے گا، جاؤ۔ دوسرے سال جلسہ میں حضرت پھر آئے، پھر وہ نوجوان آیا تو آتے ہی حضرت نے پوچھا کہ بیٹا وہ بولو کچھ ہوا کہ نہیں، بیٹا بیٹی کچھ ہوا؟ یہ نوجوان بولا کچھ نہیں ہوا۔ بولا اچھا ایسے کیسے ہو سکتا؟ اچھا جاؤ ہم تہجد میں دعا کریں گے، اللہ چاہے بیٹا دے گا چاہے بیٹی دے گا، جاؤ۔ تیسرے سال حضرت پھر آئے تو نوجوان پھر دوڑا دوڑا آیا تو آتے ہی حضرت نے پوچھا بیٹا بتاؤ بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی؟ وہ نوجوان بولا نہ بیٹا ہوا ہے نہ بیٹی ہوئی، کچھ نہیں ہوا۔ تو حضرت بولے کہ باپ ہم جس کے لیے دعا کرتے ہیں وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے، آخر تمہارے حق میں دعا قبول کہے نہیں ہو رہی، کہیں تو کچھ گڑبڑ ہے۔ تو حضرت پوچھے بیٹا بیاہ کر لوج ہے؟ بولے نہیں بیاہ نہیں بھی لوج ہے۔ بیٹا کہاں سے کہا؟ ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا ابھیمان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا، جگ میں بڑا انسان ہے، جگ میں بڑا انسان ہے۔ ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا ابھیمان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا، جگ میں بڑا انسان ہے، جگ میں بڑا انسان ہے۔ جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔ پیتے پیتے دودھ کبھی چل میں جب چھپ جاتے تھے، پیتے پیتے دودھ کبھی چل میں جب چھپ جاتے تھے، خود ٹھنڈک میں ماں سوتی گودی میں ہم سو جاتے تھے، گودی میں ہم سو جاتے تھے۔ ماں بولی من بھاون میرا بیٹا روپ سمان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔